کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک نظر آ رہا ہو لیکن دل کے اندر ایک عجیب سی خالی پن کی کیفیت ہو؟ ایسا لگے جیسے کچھ ہے جو آپ سمجھ نہیں پا رہے، کچھ ایسا جو نظر نہیں آتا مگر زندگی کو خاموشی سے بدل رہا ہوتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ زندگی میں ہونے والی کچھ عجیب باتیں اصل میں اللہ کے راز ہوتے ہیں؟ وہ راز جو ہر انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں لیکن بہت کم لوگ انہیں پہچان پاتے ہیں۔ زندگی صرف وہ نہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، زندگی اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ بہت سی حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر دکھائی نہیں دیتی مگر وہی حقیقتیں انسان کی تقدیر بدل دیتی ہیں۔ کبھی کبھی اللہ بندے کو ایسی جگہ لے آتا ہے جہاں انسان خود کو بالکل تنہا محسوس کرتا ہے۔ ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، کوئی سہارا نہیں ہوتا، اور اسی لمحے انسان کے دل سے ایک آہ نکلتی ہے، یا اللہ، اب تیرے سوا کوئی نہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ انسان اکثر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو خود چلا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک پوشیدہ نظام ہر لمحہ اس کی زندگی کو ترتیب دے رہا ہوتا ہے۔ وہ نظام جو اللہ کے حکم سے چلتا ہے، اور اسی نظام کے اندر چھپے ہوتے ہیں زندگی کے وہ راز جو ہر انسان کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی رازوں کی بات کریں گے، وہ 7 راز جو اکثر لوگ نہیں جانتے، لیکن جب انسان انہیں سمجھ لیتا ہے تو اس کی زندگی کا انداز بدل جاتا ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کا دل بدل جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کا اللہ سے تعلق بدل جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، پہلا راز سمجھنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی کو یاد کریں۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی چیز کے لیے بہت دعا کی ہو، بہت روئے ہو، بہت مانگا ہو، مگر وہ چیز آپ کو نہ ملی ہو؟ اس وقت دل ٹوٹ جاتا ہے، اللہ نے میری دعا کیوں قبول نہیں کی؟ لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، اور یہی زندگی کا پہلا راز ہے۔ پہلا راز یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ آپ کو وہ نہیں دیتا جو آپ مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو اس سے بہتر دینا چاہتا ہے۔ لیکن انسان جلدی میں ہوتا ہے، وہ صرف وہی دیکھتا ہے جو اس کے سامنے ہے۔ وہ مستقبل نہیں دیکھ سکتا، وہ تقدیر کے راز نہیں جانتا، لیکن اللہ جانتا ہے۔ اور جب اللہ کسی چیز کو روکتا ہے تو وہ دراصل کسی بڑی نعمت کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں مایوس ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں بھلا دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کبھی اپنے بندے کو نہیں بھولتا، کبھی نہیں۔ قرآن ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ اللہ بندے کی ہر آہ سنتا ہے، ہر آنسو دیکھتا ہے، ہر درد کو جانتا ہے، اور جب انسان دل سے دعا کرتا ہے تو وہ دعا آسمان تک ضرور پہنچتی ہے۔ کبھی فوراً قبول ہو جاتی ہے، کبھی دیر سے، اور کبھی اللہ اس کے بدلے کوئی بڑی مصیبت ڈال دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا ضائع نہیں جاتی، یا تو وہ پوری ہو جاتی ہے، یا اس کے بدلے کوئی مصیبت دور کر دی جاتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے۔ سوچیں، اگر انسان کو یہ حقیقت سمجھ آ جائے تو کیا وہ کبھی مایوس ہو سکتا ہے؟ کیا وہ کبھی یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ اس کی دعا نہیں سن رہا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ زندگی کا دوسرا راز بھی اسی سے جڑا ہوا ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ بندے کو تنہائی دیتا ہے تاکہ وہ اسے پہچان سکے۔ ہماری زندگی میں بہت شور ہوتا ہے، لوگ ہوتے ہیں، مصروفیات ہوتی ہیں، دنیا کی دوڑ ہوتی ہے، اور اسی شور میں انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ پھر ایک دن ایسا آتا ہے جب اچانک زندگی بدل جاتی ہے، لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، دوست دور ہو جاتے ہیں، دل ٹوٹ جاتا ہے، انسان خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے۔ یہ تنہائی دراصل سزا نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے ایک دعوت ہوتی ہے، دعوت اللہ کے قریب آنے کی، دعوت اپنے رب کو پہچاننے کی۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں اسی تنہائی کے لمحوں میں اللہ کے قریب ہوئے ہیں، اسی درد نے انہیں سجدے تک پہنچایا ہے، اسی آنسو نے انہیں دعا سکھائی ہے، اور اسی ٹوٹے ہوئے دل نے انہیں اللہ کا محبوب بنا دیا ہے۔ یہ زندگی عجیب رازوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہمیں تکلیف دے رہی ہے وہ ہماری دشمن ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھی وہی چیز ہماری زندگی کی سب سے بڑی نعمت بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایک مشکل انسان کو اس راستے پر لے جاتی ہے جہاں اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، جہاں اس کا دل اللہ سے جڑ جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان دنیا کی حقیقت سمجھنا شروع کرتا ہے۔
یہ تو صرف آغاز ہے۔ ابھی زندگی کے وہ راز باقی ہیں جو انسان کی سوچ کو ہلا دیتے ہیں، وہ راز جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں، اور وہ راز جو انسان کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم زندگی کے تیسرے اور چوتھے راز کی بات کریں گے، اور شاید ان رازوں میں سے کوئی ایک راز آپ کی زندگی بدل دے۔ شاید آج کی یہ بات آپ کے دل کے کسی بند دروازے کو کھول دے، اور شاید اسی لمحے آپ کا دل یہ کہہ اٹھے، یا اللہ میں سمجھ گیا، جو کچھ تو نے کیا وہ میرے لیے بہتر تھا۔ زندگی کے راز بہت عجیب ہوتے ہیں۔ کبھی ایک لمحہ انسان کی پوری سوچ بدل دیتا ہے، اور کبھی ایک واقعہ انسان کو وہ حقیقت دکھا دیتا ہے جسے وہ برسوں تک نہیں سمجھ پاتا۔ ہم اکثر اپنی زندگی کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ مشکل کیوں آئی، یہ درد کیوں ملا، یہ دروازہ کیوں بند ہو گیا۔ لیکن میرے دوستوں، کبھی کبھی جو دروازہ بند ہوتا ہے وہ دراصل کسی بڑے دروازے کے کھلنے کی تیاری ہوتا ہے، اور یہی زندگی کا تیسرا راز ہے۔ تیسرا راز یہ ہے کہ اللہ کبھی بھی بندے کو بغیر مقصد کے آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ ہر آزمائش کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے، ایک راز ہوتا ہے، ایک ایسی بھلائی ہوتی ہے جو انسان فوراً نہیں دیکھ پاتا۔ کبھی بیماری آتی ہے تاکہ انسان اپنے رب کو یاد کرے، کبھی نقصان ہوتا ہے تاکہ انسان غرور سے بچ جائے، کبھی رشتے ٹوٹتے ہیں تاکہ انسان اللہ کے قریب ہو جائے، اور کبھی دل ٹوٹتا ہے تاکہ انسان سجدے میں گر کر کہے، یا اللہ مجھے صرف تو ہی کافی ہے۔ میرے دوستو، اگر انسان اس راز کو سمجھ لے تو وہ زندگی کی ہر آزمائش کو مختلف نظر سے دیکھے گا۔ وہ شکایت نہیں کرے گا، وہ مایوس نہیں ہوگا، بلکہ وہ کہے گا، یا اللہ میں نہیں جانتا اس میں کیا بھلائی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تیرے فیصلے میں خیر ہی خیر ہے۔ اور یہی یقین انسان کے دل کو سکون دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی بظاہر بہت مشکل ہوتی ہے، مگر ان کے دل میں عجیب سکون ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، پیسہ، شہرت، آرام، لیکن دل میں بے سکونی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سکون کا تعلق دنیا سے نہیں ہوتا، سکون کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور دل کو سکون صرف ایک چیز دیتی ہے، اللہ کی یاد۔ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کے اندر امید پیدا ہوتی ہے، اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ دلوں کو سکون صرف اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ اب آئیے زندگی کے چوتھے راز کی طرف چلتے ہیں، اور یہ راز بہت گہرا ہے۔ چوتھا راز یہ ہے کہ اللہ کبھی بھی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے۔ انسان جب مشکل میں ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اب وہ یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اب وہ ٹوٹ جائے گا، اب وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن پھر کچھ عجیب ہوتا ہے، انسان وہ بوجھ بھی اٹھا لیتا ہے جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہ مشکل بھی برداشت کر لیتا ہے جو اسے ناممکن لگ رہی تھی، کیونکہ اللہ نے انسان کے اندر ایک عجیب طاقت رکھی ہے، ایسی طاقت جو مشکل وقت میں جاگ جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ زندگی کی بڑی بڑی آزمائشوں کے بعد بھی مضبوط بن جاتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، بہت سے عظیم لوگ اپنی زندگی کے سب سے مشکل وقت سے گزر کر ہی عظیم بنے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت سی آزمائشیں برداشت کیں۔ طائف کی گلیاں جہاں آپ پر پتھر برسائے گئے، مکہ کی سختیاں جہاں آپ کو ستایا گیا، مدینہ کی مشکلات جہاں مسلسل امتحان آئے، مگر ہر آزمائش کے بعد اللہ نے عزت دی، اللہ نے کامیابی دی، اور اللہ نے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ یہی اللہ کا نظام ہے، مشکل کے بعد آسانی، اندھیرے کے بعد روشنی، غم کے بعد خوشی، اور یہی حقیقت انسان کو امید دیتی ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، وہ مشکل جس سے آپ گزر رہے ہیں، وہ درد جو آپ کے دل میں ہے، وہ پریشانی جو آپ کو راتوں کو جگاتی ہے۔ شاید آپ کو لگتا ہو کہ کوئی آپ کو نہیں سمجھتا، شاید آپ کو لگتا ہو کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، شاید آپ کو لگتا ہو کہ آپ کی زندگی میں روشنی نہیں آئے گی۔ یقین کریں، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کی ہر آہ سن رہا ہے، اللہ آپ کے ہر آنسو کو جانتا ہے، اور جب وقت آئے گا تو وہی اللہ آپ کی زندگی میں ایسا سکون دے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی اللہ بہترین منصوبہ بنانے والا ہے۔ میرے دوستوں، زندگی کے راز ابھی ختم نہیں ہوئے، ابھی 3 راز باقی ہیں، اور ان میں سے ایک راز ایسا ہے جو انسان کے دل کو ہلا دیتا ہے، وہ راز جو انسان کو اللہ کے قریب لے آتا ہے، اور وہ راز جو انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم زندگی کے 5ویں اور 6ٹھے راز کی بات کریں گے، اور شاید ان میں سے کوئی ایک راز آپ کے دل کی حالت بدل دے۔ شاید اسی لمحے آپ کا دل خاموشی سے کہہ اٹھے، یا اللہ مجھے اب تیرے فیصلوں پر مکمل یقین ہے۔
کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے سب سے اندھیرے لمحے میں کھڑا ہوتا ہے، ہر طرف خاموشی ہوتی ہے، دل میں سوال ہوتے ہیں مگر جواب کہیں نہیں ملتے۔ اسی لمحے انسان آہستہ سے کہتا ہے، یا اللہ اب میں کیا کروں؟ زندگی کے کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو صرف مشکل وقت میں سمجھ آتے ہیں۔ آسان دنوں میں انسان خود کو مضبوط سمجھتا ہے، مگر آزمائش کے دنوں میں اسے اپنی اصل حقیقت نظر آتی ہے، اور یہی ہمیں زندگی کے 5ویں راز تک لے جاتا ہے۔ 5واں راز یہ ہے کہ اللہ کبھی کبھی انسان کے دل کو توڑتا ہے تاکہ اس دل کو اپنے قریب کر لے۔ انسان جب خوش ہوتا ہے تو اکثر دنیا میں کھو جاتا ہے، وہ اپنی طاقت پر بھروسہ کرنے لگتا ہے، وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ سب کچھ اس کے قابو میں ہے، مگر پھر ایک لمحہ آتا ہے اور سب کچھ بدل جاتا ہے۔ کوئی خواب ٹوٹ جاتا ہے، کوئی اپنا دور ہو جاتا ہے، کوئی امید ختم ہو جاتی ہے، اور اسی لمحے انسان کا غرور بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے، یا اللہ مجھے سن لے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے اصل روحانیت شروع ہوتی ہے۔ ٹوٹا ہوا دل اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، اسی لیے بہت سے بزرگ کہتے ہیں اللہ کے راستے میں سب سے قیمتی چیز انسان کا ٹوٹا ہوا دل ہے۔ جب انسان سجدے میں گرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو وہ آسمان تک پہنچتے ہیں اور اللہ اپنے بندے سے فرماتا ہے، میں تیرے قریب ہوں۔ دنیا کے بہت سے لوگ طاقت کی تلاش میں بھٹکتے رہتے ہیں، کوئی دولت میں طاقت ڈھونڈتا ہر کوئی شہرت میں، کوئی لوگوں کی تعریف میں، مگر اصل طاقت کہاں ہوتی ہے؟ اصل طاقت سجدے میں ہوتی ہے۔ جب انسان خاموشی سے اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے اور کہتا ہے، یا اللہ میں کمزور ہوں، اسی اعتراف میں انسان کی سب سے بڑی طاقت چھپی ہوتی ہے۔ اب آئیے زندگی کے 6 راز کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ راز بہت عجیب ہے اور بہت کم لوگ اسے سمجھتے ہیں۔ 6واں راز یہ ہے کہ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاؤ، اللہ تمہاری طرف رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ انسان اکثر یہ سوچتا ہے کہ وہ بہت گناہگار ہے، وہ کہتا ہے میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، شاید اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہ سوچ شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بندہ اللہ کی طرف چل کر آتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ سوچیں یہ کتنی عظیم بات ہے۔ انسان صرف ایک سچی توبہ کرے اور اللہ اس کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ ایک آنسو انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے، ایک سجدہ انسان کی زندگی بدل سکتا ہے، ایک سچی دعا انسان کے مقدر کے دروازے کھول سکتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی ختم ہو گئی ہے، کہ اب کچھ نہیں بدل سکتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ جب چاہے ایک لمحے میں سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جو راستہ بند لگتا ہے وہ اچانک کھل سکتا ہے، جو دعا برسوں سے مانی جا رہی ہو وہ اچانک قبول ہو سکتی ہے، اور جو دل برسوں سے پریشان ہو اس میں اچانک سکون اتر سکتا ہے۔ یہی اللہ کی قدرت ہے۔ زندگی کے راز ابھی ختم نہیں ہوئے، اب صرف ایک راز باقی ہے، اور یہی سب سے بڑا راز ہے۔ یہ راز انسان کی سوچ بدل دیتا ہے، یہ راز انسان کو اللہ کے قریب لے آتا ہے، اور جب انسان اس راز کو سمجھ لیتا ہے تو اس کی زندگی کا ہر دن بدل جاتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم زندگی کے آخری اور سب سے گہرے راز کی بات کریں گے، اور شاید یہی وہ بات ہو جسے سن کر آپ کا دل خاموشی سے کہہ اٹھے، یا اللہ میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ کبھی انسان اپنی زندگی کے ایسے موڑ پر آ جاتا ہے جہاں اسے لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، راستے بند، امیدیں ٹوٹی ہوئیں، دل تھکا ہوا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور آہستہ سے کہتا ہے، یا اللہ اب کیا ہوگا؟ میرے دوستوں، اکثر یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے، کیونکہ انسان جب اپنی طاقت سے مایوس ہو جاتا ہے تب وہ اللہ کی طاقت کو پہچاننا شروع کرتا ہے، اور یہی ہمیں زندگی کے 7ویں اور آخری راز تک لے جاتا ہے۔ 7واں راز یہ ہے کہ اللہ کا وقت ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ انسان جلدی میں ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا فوراً قبول ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ مشکل فوراً ختم ہو جائے، مگر اللہ کا نظام مختلف ہے۔ اللہ ہر چیز کو ایک خاص وقت پر پورا کرتا ہے، وہ وقت جو سب سے بہتر ہوتا ہے۔ کبھی دعا فوراً قبول نہیں ہوتی کیونکہ ابھی وقت نہیں آیا ہوتا، کبھی راستہ فوراً نہیں کھلتا کیونکہ ابھی انسان کو کچھ سیکھنا ہوتا ہے، کبھی انسان کو انتظار کرنا پڑتا ہے، اور یہی انتظار اسے مضبوط بنا دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، سوچیں اگر ہر دعا فوراً پوری ہو جائے تو شاید انسان صبر سیکھ ہی نہ سکے، اور صبر وہ خزانہ ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ قرآن میں بار بار صبر کا ذکر آتا ہے، کیونکہ صبر انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ جب انسان مشکل میں بھی صبر کرتا ہے تو وہ اپنے رب سے کہہ رہا ہوتا ہے، یا اللہ مجھے تیرے فیصلے پر یقین ہے،